السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ چند ساتھیوں کے سوال موصول ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بینک میں رقم رکھی جا سکتی ہے جب بندہ اس پر سود بھی نہ لے؟ اسی طرح دوسرا سوال کہ بینک کی ملازمت کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تیسرا سوال ہے کیا انعامی بانڈز خریدنا اور ان پر انعام حاصل کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلع فرمائیں۔ اگلا سوال یہ ساتھی نے کیا کہ کیا قسطوں پر اشیاء حاصل کرنا ناجائز ہے؟ اسی طرح بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، جبکہ بعض علماء نے اس کے جواز کے فتوے بھی دیے ہیں۔ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت سے اللہ کے دیے ہوئے علم سے چند معروضات عرض کرتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ کہ کیا بینک میں رقم رکھی جا سکتی ہے جبکہ بندہ اس پر سود بھی نہ لے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بینک میں رقم رکھنا درست نہیں ہے، خواہ آپ سود لیتے ہوں یا نہ لیتے ہوں، کیونکہ بینک اس رقم کو سودی کاروبار میں استعمال کرتا ہے اور یہ گناہ کے کام میں تعاون کی وجہ سے حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر کسی شخص کو بینک کے علاوہ امانت رکھنے کے لیے کوئی اور جگہ میسر نہ آئے تو اس مجبوری کی وجہ سے اتنی دیر تک بینک کے گرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھ لے، گرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی رقم رکھ لے جب تک اس کا صحیح انتظام نہیں ہو جاتا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 119 وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر حرام کیا ہے اس کی تفصیل تمہارے لیے بیان بھی کر دی ہے، الا کہ تم کسی بات پر مجبور ہو جاؤ، اور جب اس کے لیے آپ کو کوئی صحیح جگہ مل جائے تو آپ اپنی رقم بینک سے نکلوا لیں اور اس کو صحیح مقام پر منتقل کر دیں تاکہ گناہ پر تعاون سے بچ سکیں۔ جی اگلا سوال یہ ہے کہ بینک میں ملازمت کرنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ بینک میں ملازمت اختیار کرنا حرام ہے۔ اب دلیل کے طور پر ہم یہ حدیث پیش کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب المساقات سے، باب لعن اکل الربا و مقلہ، حدیث نمبر ہے 1598 یعنی 1598۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا و مقلہ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِهِ وَكَالَهُمْ سَوَاءٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ آکل الربا سود کھانے والے، وَمُقِلَهُ کھلانے والے، وَكَاتِبَهُ اس کے لکھنے والے، ٹھیک ہے نا جی، وَشَاهِدِهِ اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی ہے، وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ اور فرمایا کہ یہ سب لوگ گناہ میں برابر ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود لکھنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے، سود کھانے اور کھلانے والے کے ساتھ گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اس لیے بینک کی نوکری کرنا، کلرک و منیجر بننا حرام ہے، اور سود خور کے ساتھ مل کر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا ہے وہ گناہ میں بھی شریک ہے۔ لہذا یہ سروس چھوڑ کر کوئی جائز اور حلال کام اختیار کر لینا چاہیے۔ جی تیسرا سوال یہ ہوا
کیا انعامی بانڈز خریدنا اور ان پر انعام حاصل کرنا جائز ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ فرمائیں۔ تو اس پر میں اتنا عرض کروں گا کہ حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے انعامی بانڈز سود ہی کی ایک صورت ہے جس کے ساتھ جوئے کی آمیزش کی گئی ہے۔ حکومت انعامی بانڈز فروخت کر کے بہت سے لوگوں سے رقم جمع کرتی ہے، سمجھ آ رہی نا میرے بھائی، اور ان کو گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کی اصل رقم محفوظ ہے، اگر آپ کا نمبر نکل آیا تو انعام دیا جائے گا۔ یہ انعام اس ساری جمع شدہ رقم کا سود ہے جو حرام ہے، اور اگر جائز بھی ہو تو ان تمام لوگوں کا حق ہے جنہوں نے رقم جمع کرائی ہے، مگر وہ ان سب کا حق صرف اتفاق سے نکل آنے والے نمبروں کو دیتے ہیں، جس کی بنیاد کسی استحقاق یا قاعدے پر نہیں، صرف بخت و اتفاق پر ہے جی، اور اس کا نام جوا ہے۔ اس لیے انعامی بانڈز خریدنا حرام ہے۔ انعامی بانڈز کی دوسری صورت جس میں انعام نہ نکلنے کی صورت میں خریدنے والے کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، صاف جوا اور حرام ہے۔ جس طرح قسمت کی پڑیا، لاٹری کی تمام صورتیں، اخبارات کے پزل میں مختلف قسم کے ریفل ٹکٹ سب جوئے کی صورتیں ہیں اور حرام ہیں۔ ایسے انعامات سے تیار ہونے والے کھانے اور منعقد کی جانے والے تقریبات بھی حرام ہیں اور اس میں شرکت بالکل ناجائز ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگلا سوال یہ پیش کیا گیا ہے میرے کرم فرماؤں کی جانب سے کہ کیا قسطوں پر اشیاء حاصل کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قسطوں پر خریدنے کی صورت میں بھی اگر اشیاء کی قیمتیں وہی ہوں جو نقد کی صورت میں ہیں تو ان کی بیع جائز ہے، بصورت دیگر ناجائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ 432، بہقی جلد نمبر 5 اور صفحہ 343 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کساہما او الربا، ابن حبان کی 8ویں جلد صفحہ 226، اور اس طرح حدیث کا نمبر 4953، مستدرک حاکم کے اندر دوسری جلد صفحہ 45، بہقی کی 5ویں جلد صفحہ 343۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی موافقت کی ہے۔ اب جو متن کے جو الفاظ ہے وہ یہ، من باع بیعتین فی بیعت فلہ او کساہما او الربا، کہ جو شخص کسی چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے گا، من باع بیعتین فی بیعت، اللہ اکبر، او کساہما او الربا، تو وہ کم قیمت لے گا یا پھر وہ سود ہوگا۔ جو شخص کسی چیز کی دو قیمتیں مقرر کرے گا یا تو وہ کم قیمت لے گا یا پھر وہ سود ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لا تحل صفقتان فی صفقۃ، الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان کی 8ویں جلد صفحہ 242، کہ لا تحل صفقتان فی صفقۃ، ایک عقد میں دو معاملے کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تو یہ کہے کہ میں یہ چیز تمہارے ہاتھ نقد اتنے میں اور ادھار اتنے کی بیچتا ہوں تو یہ بیعتان فی بیعتن ہے اور یہ مردود ہے، اور یہی وہ تجارت ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ عبد الرزاق، حدیث کا نمبر، کتاب کا نام مصنف عبد الرزاق، حدیث کا نمبر ہے 14632، اور شرح السنہ کی 8ویں جلد صفحہ 143۔ امام سماک بن حرب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کوئی شخص کوئی چیز بیچتے وقت کہے کہ یہ چیز ادھار اتنے پر اور نقد اتنے پر بیچتا ہوں تو یہ بیعتین فی بیعتن ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 398۔ تو میرے بھائی، مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ ادھار کی صورت میں رقم بڑھانا سود ہے، لہذا ایسا کاروبار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سود لینا
اور دینا اور لعنت کا حقدار بننے کے مترادف ہے، لہذا دکاندار اور گاہک کو ایسے معاملات سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ بیمہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، جبکہ بعض علماء نے تو اس کے جواز کے فتوے بھی دیے ہیں۔ تو گزارش اتنی ہے میرے بھائی، بیمہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہے، خواہ زندگی کا ہو یا مکان یا گاڑیوں وغیرہ کا، کیونکہ یہ اپنی اصل وضع میں جوے اور سود کا مرکب ہے، اور اسلام میں سود اور جوا دونوں حرام ہیں۔ اگر مدت مقررہ سے پہلے بیمہ دار کی موت یا املاک کا نقصان ہو جائے تو کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، اور اگر وہ پوری قسطیں جمع کرا دے تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کسی کو معلوم نہیں کہ قسطیں پوری ادا ہو سکیں گی یا نہیں۔ اور سود اس لیے ہے کہ بیمہ دار اگر پوری قسطیں جمع کروائے تو اس کو اس رقم کے ساتھ سود دیا جاتا ہے۔ بیمہ سے وراثت کا شرعی نظام ختم کر جاتا ہے، کیونکہ بیمہ کی رقم بیمہ دار کے مرنے کے بعد اس کے نامزد کردہ شخص کو دی جاتی ہے، جبکہ ہر شرعی وارث اپنا ترکہ کا مستحق ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا میرے بھائی؟ میں یہ الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہر شخص شرعی وارث ترکہ کا مستحق ہوتا ہے۔ جو چیز قرآن و سنت کے نظام کو درہم برہم کرنے والی ہو وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ باقی رہی اتنی بات کہ عقیدہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جائز اور شرعی اسباب بروئے اقرار لانے کے بعد مستقبل میں پیش آنے والے حوادث اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں۔ بیمہ اس سے فرار ہے، کیونکہ اس میں حوادث کی پیش بندیاں ناجائز طریقوں سے پہلے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم بھی تو دنیا میں رہ چکے ہیں نا، انہوں نے بھی آل اولاد چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے ایسے ناجائز تحفظات کا انتظام نہیں کیا میرے بھائی، تو آج کے مسلمانوں کو کیوں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ باقی جس حدیث میں ہے کہ جو آدمی اپنے ورثاء کو مرتے وقت غنی چھوڑ جائے تو بہتر ہے، اس فرمان کو اگر جب بندہ غور سے پڑھتا ہے نا تو بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ اگر اس فرمان کو غور سے پڑھیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مستقبل کی احتیاطی تدبیر کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جائز موجود جائیداد کو بلا وجہ خرچ کر ڈالنا مناسب نہیں ہے، بعد میں وہ وارثوں کے کام آئے گی۔ باقی اسٹیٹ لائف والوں کا یہ کہنا کہ ہمارا شراکت دار نفع و نقصان میں شریک ہوتا ہے، جھوٹ اور دروغ گوئی ہے، اور سادہ لو انسان کو اپنے شکنجے میں پھنسانے کا ایک ہیلا ہے۔ کیونکہ بیمہ کمپنی اگرچہ اس رقم سے تجارت بھی کرتی ہے، لیکن اس کے منافع میں ایک معین اور طے شدہ حصہ بیمہ دار کے کھاتے میں جمع کرتی ہے، اور بلا شبہ یہ سود ہے، کیونکہ اصل رقم کے علاوہ معین اور طے شدہ منافع کے ادا کرنے کا نام ہی تو میرے بھائی سود ہے۔ اگر یہ نفع نقصان ہی کی بنیاد پر قائم ہو تو پھر بیمہ کرانے والوں کو حسب معاہدہ معینہ رقم نہیں ملنی چاہیے، بلکہ کمی بیشی کے ساتھ نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہنا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں، بلکہ بیمہ کمپنی عام طور پر اصل رقم سے جو زائد رقم دیتی ہے نا جی، اس کی شرح اور مقدار پہلے ہی سے متعین کر دیتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی اس کو معین نہ بھی کرتی ہو بلکہ زائد رقم کو سالانہ نفع اور نقصان کا لحاظ کر کے فیصد پر رکھتی ہو، تب بھی یہ طریقہ بیمہ کے جائز ہونے کی وجہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کاروبار میں نقصان کا سوال ہی نہیں۔ پھر یہ بات بالکل واضح ہے، بیمہ کمپنیاں تمام حاصل شدہ رقم سرمایہ سود پر آگے دے دیتی ہیں جی، سود پر آگے دے دیتی، اور سودی معاملے میں واقعہ نقصان کی ذمہ داری قبول نہیں کی جاتی۔ پھر ان کمپنیوں کے متفقہ اصولوں میں سے بعض ایسے اصول بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کاروبار
اور ڈھانچہ ہی شرعن ناجائز بن جاتا ہے۔ یہ نظام یہودیوں کا ایجاد کرتا ہے، جن کے اسلام دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، تاکہ مسلمانوں کو اسلام نے جو سرمایت محفوظ رکھنے اور مال میں اضافہ کرنے، حوادث کی صورت میں مالی معاونت اور پسماندگان کی مالی امداد کے بارے میں جو ربانی ہدایات دی ہیں، ان سب چیزوں سے محروم کر کے اسلام سے دور کر دیا جائے۔ وہ پڑھے لکھے نام نہاد علماء جنہوں نے یہودیوں کے غزو و فکری سے شکست خوردہ ہو کر یورپ کے موجودہ اقتصادی نظام کی چند خوبیاں اور خوشنما پہلوؤں کو دیکھ کر بیمہ جو سراسر جوا اور سود ہے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا کردار انتہائی قابل مذمت ہے، اور بعض تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یورپ کی ذہنی غلامی نے ان کے دماغوں پر یہ عقیدہ مسلط کر دیا ہے کہ سود کے بغیر معاشی نظام چل ہی نہیں سکتا۔ ایسے علماء کو ایسا فتویٰ دینے سے پہلے اس آیت کریمہ کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے، جو سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ یقیناً اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو تھے مختصر آپ کے چند سوالوں کے جوابات۔ تو میں باقی بھی بھائیوں کے اگر کوئی سوال ہوں تو وہ کومنٹس کی صورت کے اندر اپنا سوال لکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے علم سے جواب عرض کیا جائے گا۔ تو میں امید بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اپنے اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہوں کہ یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کا میں نے جو اللہ کی رحمت سے جواب عرض کیا ہے، بھائی مطمئن بھی ہوں گے اور مطمئن نہ بھی ہوں۔ جب قرآن و حدیث کا پیغام سامنے آ جائے تو پھر قبول منعن قبول کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔